اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمعاندین الصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومناقبهم وشجاعتهم وسيرتهم وحقوقهم من الاول الى الابد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی قدر، آج شب ولادت باسعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت کی شب ہے۔ اس پر مناسب موقع پہ سب سے پہلے میں اس خالق لم یزل ولا یزال کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام اولیاء، انبیاء، اوصیاء کی خدمت میں اور اس کے بعد رسول دو جہاں، سردار انبیاء، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور ان کے بعد مولا کائنات حلال مشکلات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدۃ النساء فی العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں، تمام اولیاء اللہ کی خدمت میں، اپنے وقت کے امام ہادیہ برحق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں، تمام علماء، مراجع تقلید، تمام طلاب عزیز، رہبریت و قیادت کی خدمت اقدس میں اور تمام مومنین و مومنات جو اس جہان میں بستے ہیں ان کی خدمت اقدس میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی برکتوں والی، بہت ہی خوشیوں والی رات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہیں، تو مولا علی اور حضرت علی
حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ بھی خوش ہیں، کیوں نہ خوش ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسی عظیم نعمت انہیں ملی ہے۔ اس پرمسرت موقع پہ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں یہ جو وبا چلی ہے کرونا وائرس، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی، مومنات کی، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی، جہان بھر کے علماء مومنین کی حفاظت فرمائے، اور جس نے مجھے التماس دعا کے لیے جس نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم ہو۔ عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہم سے کوئی مخفی نہیں ہے، کسی سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کیا کہنے ان کے کہ جن کے نانا رسول اللہ ہوں، جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، جن کی نانی ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، جن کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو محسن اسلام ہیں وہ ہوں، اور جن کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد ہوں، اور جن کے والد مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، اور جن کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، اور جن کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں، تو کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا منزلت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنے امام کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کر کے خدا متعال سے اس کا صلہ لوں، رسول دو جہان سے اس کا صلہ لوں، اور ائمہ اطہار سے صلہ لوں۔ عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، اسی طرح پہلے نواسے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا مقام ہوگا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کہ جن کے بارے میں کہ خود سرکار نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما اوقادا، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور حسن حسین بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں، کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں۔ یہ مقام ہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ ضرور ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا
گفتگو کرنا امامت کے دائرے میں ہے، ان کی زندگی کا ہر پل امامت کے دائرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں تو اگر ہم دوسرے حوالے سے دیکھیں گے تو امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے رسول خدا نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر صلح کریں تب بھی امام ہیں، اگر یہ جنگ کریں تب بھی امام ہیں۔ بعض کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ دو اماموں کے کردار میں فرق ہے، ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ امام ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ حجت خدا ہے، کوئی فرق نظر نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا یہ امام ہے اور امام سے کوئی معصیت نہیں ہو سکتی، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بیٹھے رہیں تب بھی امام، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام، اس کا مطلب یہ کہ یہ قیام کریں تب بھی امام ہیں، صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فضیلت میں ایک مختصر سا جملہ بتائیں، ارشاد فرمائیں کچھ ایسا جملہ جو امام کی عظمت اور بھی زیادہ عیاں ہو۔ تو میں نے اپنی استعداد، اپنے علم و فہم و درک کے لحاظ سے یہی کہا کہ امام حسن مجتبی اس امام کو کہتے ہیں جس کی رعیت میں امام حسین علیہ السلام جیسے امام۔ ظاہر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام منصب امامت پہ تھے اس وقت امام حسین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کی رعیت میں تھے اور ان کے ماتحت تھے اور ان کی امامت کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے۔ یہ مقام ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، اور امام حسن مجتبی جس کی امامت میں، جن کی رعیت میں امام حسین جیسے امام ہوں، کیا مرتبہ ہوگا امام حسن مجتبی کا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین سمجھ میں آ گئے تو حسن مجتبی تمہیں فوراً سمجھ میں آ جائیں گے، علی مرتضیٰ فوراً تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے، ہر امام کی سیرت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے امام حسن و امام حسین کے کردار میں۔ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں امام حسین علیہ السلام منصب امامت پہ ہوتے تو وہی کارنامہ انجام دیتے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا تھا۔ اور اگر کربلا کے میدان میں امام حسن مجتبی ہوتے اور منصب امامت پہ ہوتے تو وہی کارنامہ انجام دیتے جو امام حسین علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا۔ اور جو فاسق و فاجر یزید کی مخالفت کی، دین و شریعت کی بقا کی خاطر، امام حسن علیہ السلام بھی وہی کرتے۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی دین و شریعت و نبوت و رسالت و وحدانیت کی بقا کی خاطر صلح کر کے بتایا اور قلم کے ذریعے سے دشمن کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ امام حسین وہ تھے جنہوں نے تلوار کے ذریعے سے دشمن کو بے نقاب کیا تھا، اور حسن ابن علی علیہ السلام نے اپنے قلم کے ذریعے سے دشمن کو بے نقاب کیا تھا۔
امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں بہت بڑے سخی تھے، ان کے ساتھ سخی کوئی نہیں گزرا، لیکن اس وقت بھی کائنات میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے رزق و روزی کے حوالے سے تو منت مانتا ہے کہ نظر تو للہ، اگر میری یہ مشکلات حل ہو گئی، میری روزی میں برکت ہوئی تو میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان بچھاؤں گا، کیونکہ امام حسن مجتبی کا لقب تھا کریم اہل بیت۔ اہل بیت کے مردوں میں اگر جسے کریم کا لقب ملا تھا تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، جن کا دسترخوان ایروں غیروں اپنے پرائے دوستوں دشمنوں کے لیے کھلا ہوا تھا، سب آ کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان سے آ کے نمک کھاتے، اور امام حسن مجتبی کے دسترخوان بھی آ کے پلتے، اور حاتم طائی تھا سخی، لیکن ایک مرتبہ ملا، پھر دوسری مرتبہ ملا، پھر وہ شاید وہ شرمندگی سے چلا جائے، یا لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان پہ ایک ہی فرد اگر پوری زندگی بھی رہا اور پلتا رہا، کھاتا رہا، تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم تو وہی ہو جو کل آئے تھے، تم تو وہی ہو جو فلاں وقت آئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ نہیں، جو آئے کھائے، یہ کریم اہل بیت کا دسترخوان ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے کندھوں پہ بازوؤں پہ سوار ہونے والے ہیں، وحی الہی کے مطابق کلام کرنے والے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ ہیں جو عبادت کے لحاظ سے انسان ایک بار حج کرنے جائے، آج کل کے دور میں اگر جہاد پہ حج کرنے جائیں، حج کر کے آئیں تو سعادت سمجھتے ہیں کہ میں حج کر کے آیا ہوں، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے دور میں مدینہ منورہ سے پیدل حج کیے، اور کئی حج پیدل حج کیے، اور بغیر بتائے کہ میں امام ہوں۔ جہاں پر بھی رکتے، جو حاجی ہوتے تھے، جو حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے، ان کی خدمت کرتے، کوئی پیر سن ہوتا، کوئی محتاج ہوتا، ان کی مشکل کو حل کرتے، اس کا سامان اٹھاتے۔ اگر کوئی پہچان لیتا کہ یہ امام ہیں تو امام اس قافلے سے جدا ہو کے دوسرے قافلے میں چلے آتے۔ تو امام یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو، دنیا کو یہ نہ دکھاؤ کہ میں کون ہوں، اللہ کی خاطر، رب کی خاطر انسانیت کی مدد کرو، انسانیت کی مشکلات کو حل کرو، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے انسانیت کی مدد کرو۔ اور عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پوری زندگی قرآن کی ترجمانی کی، قرآن کی آیات کے مطابق زندگی گزاری۔ ایک شخص نے قرآن کی تلاوت کی، اس آیت پہ پہنچا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تو وہ ہے جو جس میں ارادہ کرے اور چاہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، کائنات میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو ارادہ نہیں کرتی، شے وجود میں آ جاتی ہے، جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے حسنین کریمین نے کہا کہ اماں مدینہ منورہ میں سب لباس لے رہے ہیں، ہمیں لباس چاہیے، تو صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ کی زبان عطر سے یہ جملہ جاری ہوا کہ بیٹا آپ کے کپڑے درزی کے پاس پڑے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت سیدہ نے کسی درزی کو نہیں دیا تھا، لیکن اس صدیقہ کی زبان سے جیسے ہی یہ جملہ جاری ہوا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کو چھوڑو، جنت سے لباس لے کے جاؤ، جا کے
दरे अली मुर्तजा पे दक्कुल बाब दे के दक्कुल बाब दो, और अगर कोई अंदर से पूछे कौन हो, यह ना कहना कि हम जन्नत से आए हैं या फरिश्ते हैं, बल्कि ये कहना अना खयातुल हसनैन, हम हसनैन के दर्जी हैं, वो कपड़े लेके आ। ये ज़बान से जुमला जारी हुआ, वो हो गया। और उसके बाद हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को खुतबा दे रहे हैं, अचानक एक शख्स बूस करते हुए उठा और इमाम पे तंज किया। मर्द था, दाढ़ी थी और मर्द था और हट्टा कट्टा था, और अचानक खड़ा हो गया, इमाम पे तंज करने लगा। जैसे इमाम पे तंज किया तो इमाम ने अपनी ताकत को ज़ाहिर करने के लिए, इमामत को ज़ाहिर करने के लिए, ताकि ये न समझें कि अगर हमारे पास जाहो जला, अगर हमारे पास दौलत, ज़ाहिरी हवाले से दौलत नहीं है, ज़ाहिरी हवाले से हुकूमत नहीं है, तो हमें मजबूर न समझो। ये कायनात हमारे कंट्रोल में है, ये खुदाइयत हमारे कंट्रोल में है, खुदा ने पूरा जहान हमारे निज़ाम हमारे कंट्रोल में दे दिया है। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को देखा और अचानक मौला पे जैसे ही तंज किया तो मेरे मौला ने फरमाया, ए औरत, तेरा मर्दों में क्या है, तू मर्दों में क्यों खड़ी है? वो मर्द था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, लोगों ने जैसे ही मुड़ कर देखा तो मर्द था, वो औरत बन गई। इसी तरह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के और बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि इमाम की सीरत तैयबा में मिलते हैं कि इमाम ने क्या से क्या किया और इमाम ने क्या से क्या कारनामे अंजाम दिए। इमाम अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि मौला बताइए, आपके पास न दुनिया की ताकतें, न अस्करियत, न कुछ है, बताइए आपकी इमामत में क्या पावर है, क्या ताकत है? तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने इशारा करके कहा कि तुम्हारे सामने ये जो दीवार खड़ी है, ये दीवार किस चीज़ की बनी हुई है? वो अर्ज़ करने लगा, मौला ये दीवार मट्टी की बनी हुई है। तो मेरे मौला ने फरमाया, अगर मैं चाहूँ, इरादा नहीं किया था, इन्नमा अमरुहु, ये जहन में रहे कि वो अल्लाह, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, अगर इरादा करे शय में, किसी शय का इरादा करे। इमाम ने इरादा नहीं किया, बल्कि फरमाया, अगर मैं चाहूँ ये मट्टी की दीवार जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो सोने की बन जाए तो बन जाएगी। मुअर्रिख ने तारीख के सीने पे लिखना शुरू किया। जैसे ही इमाम की ज़बान से जुमले जारी हुए, वो मट्टी की दीवार सोने की बनना शुरू हो गई। तो इमाम ने हाथ का इशारा करके फरमाया कि रुक जाओ, मैंने फ़कत ये समझाने के लिए कहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा है। जिसने इरादा नहीं किया शय वजूद में आ गई। तो ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम की सीरत तैयबा जो हमारे सामने मौजूद है। आइए दुआ करते हैं, खुदाया तुझे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का वास्ता है, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी परेशानी को दूर फरमा, तमाम दुनिया के मोमिनीन व मोमिनात, इस जहान के मोमिनीन की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और जहान के मोमिनीन से इस कोरोना वायरस से बचा, और जितने भी इस कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं या जितने भी ला इलाज हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इमाम हसन मुश्तबा के सदक़े में उन्हें शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। उलमा मराजे का साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। कायद मिल्लत जाफ़रिया हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी मुद्दज़िर अली का साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। और जितने भी खिदमत खल्क़ कर रहे हैं उनकी हिफाजत फरमा, और हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और तमाम उलमा मराजे का साया, बिलख़ास जितने भी उलमा मराजे
ہمارے پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی کما حق خدمت کر رہے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور